امامت کے مطیع مطلق بن گئے، امامت کا اشارہ سمجھنے لگے، امامت کا حکم سمجھنے لگے. کہ جب جناب عباس آئے اور فرمایا کہ مولا لقد ضاق صدری، مصائب بہت ہیں، جہاں تک کہ قدرت رہے گی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. مولا نے بیان فرمایا کہ مولا لقد ضاق صدری، اے امام میرا سینہ بھاری ہو گیا ہے، میرا سینہ تنگ ہو گیا ہے، اب مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتا، مولا اجازت دیں ان دشمنوں سے جا کر میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. امام حسین نے جواب دیا یا عباس انت حامل لوائی، اے عباس تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو. مولا نے جواب دیا کہ اے مولا وہ لشکر اب کہاں باقی رہا کہ جس کا میں علمدار ہوا کرتا تھا، اب نہ تو اکبر ہے نہ قاسم ہے مولا، اب نہ حبیب ہے نہ زہیر ہے، وہ لشکر باقی نہیں کہ جس کا میں سردار ہوا کرتا تھا. ہاں عزتداران امام حسین نے جناب عباس کو اجازت نہ دی، جناب عباس نے کوئی اعتراض نہ کیا، سر کو جھکایا، امامت کے مطیع مطلق تھے، پلٹ کر واپس جانے لگے. امام حسین نے ایک مرتبہ آواز دی بھیا عباس ذرا ادھر آؤ، اگر تم جانا ہی چاہتے ہو تو ذرا ان بچوں کی آوازوں کو سنو اور ان بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو. جناب عباس نے جب خیموں کی طرف نگاہ ڈالی تو کیا سنا کہ سکینہ بچوں کے ساتھ آواز دے رہی ہے العطاش العطاش. ایک مرتبہ جناب عباس بچوں کے خیموں میں جاتے ہیں، وہاں سے مشکیزے کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. بہت غور سے سنیے گا، مقتل لکھتا ہے کہ مشکیزے کو لیتے ہوئے جناب عباس وعدہ دیتے ہیں. دیکھیں کربلا کے مظلوم ترین شہداء میں سے جناب عباس ایک ہیں، اور اگر میں کہوں سب سے زیادہ مظلوم ہے تو میں نے غلط نہ کہا. دو دلیلیں ہیں میرے پاس دو دلیلیں ہیں. جو بھی شہید کربلا میں خیمے چھوڑ کے رن کی طرف جا رہا تھا، ہر شہید نے آ کر خدا حافظی کی تھی، ہر شہید نے ودا کی تھی. امام حسین ودا کرنے کے لیے آئے تھے، سب کو معلوم تھا کہ امام حسین جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے، سب کو معلوم تھا علی اکبر جائیں گے واپس نہیں آئیں گے، سب کو معلوم تھا قاسم جائیں گے واپس نہیں آئیں گے. لیکن ایک ذات ایسی تھی کہ جب وہ خیمے سے جا رہی تھی تو سکینہ ہو زینب ہو سب کو یہ پتا تھا کہ جناب عباس جا رہے ہیں، چچا عباس جا کر ابھی واپس آئیں گے. سکینہ نے اپنی پوری آس لگا کر رکھی کہ امو عباس جا رہے ہیں، چچا عباس جا رہے ہیں، پانی لینے جا رہے ہیں تو پانی لے کر واپس بھی آئیں گے. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ جناب عباس نے کچھ وعدے کیے تھے. کوئی شہید وعدے کر کے نہیں گیا تھا، جناب عباس نے وعدہ کیا تھا اے سکینہ انتظار کرنا میں پانی لے کر آؤں گا، اے زینب، اے جناب زینب آپ انتظار کیجئے گا، میں آپ کے پردے کا محافظ ہوں. تو کیونکہ جنگ کرنے نہیں جا رہے تھے لہٰذا شمشیر و تلوار لے کے جانے کی بات نہیں آتی تھی. امام حسین نے ایک نیزہ ہاتھ میں دیا اور جناب عباس نے دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ لیا. بہت غور سے سنیے گا. اب جناب عباس جاتے ہیں اور نہر کے کنارے دشمنوں سے جنگ کرتے ہیں. مقاتل کی الفاظ تقریباً 2000 سے 4000 تک کے ہیں کہ جنہوں نے آ کر جناب عباس کا گھیراؤ کر لیا. جناب عباس نے جنگ کرنا شروع کی اور 80 لوگوں کو اسی نیزے سے واصل جہنم کیا. اب نہر تک کے پہنچ گئے. عباس کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا، وہاں پر 3 سالہ بچی پیاسی بیٹھی. بیان کرنے والے تو یہ بھی بیان کرتے ہیں عباس تو عباس ہیں، عباس کے رہوار نے بھی یہ بات گوارا نہ کی کہ نہر سے ایک جرعہ پانی پی لیتے. مشک کو بھرا اور صرف آنکھوں میں سکینہ کی یاد ہے، دل میں سکینہ کا نام ہے. ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، سوار ہو جانے کے بعد نکلتے ہیں، خیموں کی طرف جانا چاہتے ہیں. دشمن یہ جانتے ہیں عباس سے جنگ کرنے کا مطلب ہے ہارنا، لہٰذا دشمن نے دھوکہ دینے کی کوشش کی. دشمن جا کے پیڑوں کے پیچھے چھپ گئے. کہا جناب عباس پر ایسے حملہ کرنا کہ عباس سمجھ نہ پائیں کہ حملہ ہو رہا
رہا ہے، پیڑوں کے پیچھے سے چھپ کر جناب عباس کے پیچھے جناب عباس کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا۔ جناب عباس کے دائیں ہاتھ میں مشکیزہ ہے، بائیں ہاتھ میں علم ہے، اور لے کر اپنے رہوار کو خیموں کی طرف جا رہے ہیں۔ یکا یک حکیم بن طفیل نے حملہ کیا، حکیم بن طفیل نے حملہ کیا، جناب عباس کا دائیں بازو قلم کر دیا، لیکن عباس ہار مارنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ جناب عباس نے مشکیزے کو اپنے بائیں ہاتھ میں لیا، بس چلتے چلے جا رہے ہیں، تیز رفتاری سے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی شخص نے اور آگے بڑھ کر پیڑ کے پیچھے سے اسی حکیم بن طفیل نے دوبارہ وار کیا، اور اس مرتبہ جناب عباس کا بائیں بازو قلم کر دیا۔ لیکن عباس ہار نہیں مانیں گے، عباس نے وعدہ کیا ہے، عباس چادر کے محافظ ہیں۔ عباس خیموں کی طرف چلتے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جناب عباس نے مشکیزے کو اپنے اسنا نہیں اپنے دانتوں کے بیچ میں دبا لیا۔ اب عباس کس طریقے سے اپنے رہوار کو چلا رہے ہیں، خیموں کی سمت چلتے چلے جاتے ہیں۔ بس خیموں کی سمت جا رہے تھے، یکا یک کیا دیکھا، یا ابھی رفتار تھی، بہت تیز رفتار تھی جناب عباس کی، لیکن ایک دم سے ایک تیر آیا، اس تیر نے عباس کی آنکھ کو چھید دیا۔ وہ تیر سکینہ کے مشکیزے میں لگا اور مشکیزے کا پانی بہ گیا۔ اب وہی عباس جو بہت تیز رفتاری سے جا رہے تھے، ایک مرتبہ گھوڑے کو سنبھالتے ہیں اور عباس رک جاتے ہیں۔ اپنی میری طرف دیکھیں۔ اب عباس کے دانتوں میں مشک تھی، اب مشک کو آگے رکھ کے جیسے ہی نیچے کی طرف دیکھتے ہیں، ایک تیر سے شعبہ آتا ہے اور عباس کے سینے میں پیوست ہو جاتا ہے۔ عباس کے سینے میں تیر لگتا ہے، عباس کے ہاتھ نہیں ہے جو اس تیر کو روک لیتے، لہذا تیر سینے میں لگ گیا۔ عباس تڑپ رہے ہیں لیکن تیر کو نکال نہیں سکتے، مشکیزے کو رکھا، تیر کو نکالنا چاہ رہے تھے، اتنے میں اسی حکیم بن طفیل نے ایک گرز آہنی لیا اور عباس کے سر پہ ایسا وار کیا کہ عباس کا سر خون میں آلود ہو گیا۔ اب وہ قیامت کا منظر ہے، عباس اتنا خون جا چکا ہے کہ عباس زین پہ نہیں سنبھل سکتے، اب زین سے زمین کی طرف جانا ہے۔ کربلا کا ہر شہید جب زین سے زمین کی طرف جا رہا تھا تو اپنے ہاتھوں کو پہلے رکھتا تھا، لیکن ہائے رے عباس، ہاتھ نہیں ہے۔ عباس اپنی صورت کے بال زمین کربلا پر آتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اے مولا یا امام ادرک اخاک۔ میں ایک بات ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ۔ اے عزاداروں، ایک بات بتاؤں، اگر میں یہ بات نہ بتاؤں تو نا انصافی ہوگی۔ ہم لوگوں نے اپنے مصائب میں ہمیشہ یہ بتایا ہے کہ کربلا کا ایک شہید تھا کہ جب وہ زین سے زمین پر آ رہا تھا تو اس کے ہاتھ زمین پر نہیں آئے بلکہ چہرہ زمین پر آیا۔ کون؟ جناب عباس۔ میں جناب عباس کے آگے ہاتھ جوڑ اور ایک منظر کو بتاؤں گا، اے مولا عباس، جب آپ چلے گئے اور جب کوئی باقی نہ تھا تو کربلا نے ایک اور شہید لکھا ہے کہ جب وہ زین سے زمین پر آ رہا تھا تو زہرا کے لال کے بدن پہ اتنے زخم تھے کہ اس کے ہاتھ تھے لیکن وہ ہاتھ نہ رکھ پایا۔ حسین بھی اپنے چہرے کے بل زمین پر آیا۔ اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ۔ جناب عباس کے سر سے خون بہ رہا ہے،
جناب عباس کے ہاتھوں سے خون بہ رہا ہے، جناب عباس کے سینے سے خون بہ رہا ہے۔ امام حسین کسی طریقے سے اپنے آپ کو دریا کے کنارے پہنچاتے ہیں، مولا عباس کی پیشانی کو اپنے زانوں پر رکھتے ہیں، جناب عباس کو دیکھ رہے ہیں۔ مقاتل کی تعبیر ہے، مقاتل کی تعبیر ہے کہ امام حسین نے اپنی آستین آگے کی، اپنی آستین آگے کر کے ایک مرتبہ دموعہ جناب عباس کے آنسو پوچھنا شروع کیے۔ بس عزیزوں میں نے ختم کر دیا، یہ آخری لمحہ ہے۔ جناب عباس کے آنسو پوچھنا شروع کیے۔ میں سوال کروں گا، جناب عباس جیسا شیر، اگر آپ کے سینے پہ زخم لگ گیا تھا، آپ کے بازو قلم ہو گئے تھے، آپ کے سر پہ گرز آہنی لگ گیا تھا، لیکن میرا دل یہ نہیں مانتا کہ عباس اتنے زخموں کے بعد بھی گریہ نہیں کر سکتے، عباس گریہ نہیں کر سکتے، تو عباس کے آنسو کیوں پوچھ رہے تھے؟ عباس کے آنسو امام حسین کیوں پوچھ رہے تھے؟ مقتل مکرم نے لکھا ہے کہ جناب عباس نے ان آخری لمحات امام حسین سے ایک گزارش کی، کہا اے مولا میرے جنازے کو خیموں کی طرف لے کر مت جائیے، میرے جنازے کو خیموں کی سمت لے کر مت جائیے گا۔ ذرا ان دو باتوں کو آپس میں ملا کر دیکھیے، جناب عباس گریہ کر رہے ہیں، جناب عباس گریہ کرتے کرتے جناب امام حسین سے کہتے ہیں خیموں کی سمت لے کر مت جائیے گا۔ میں کہوں گا جناب عباس، اے مولا عباس آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ عجب نہیں، مولا عباس تعبیر مقتل ہے، ایک سر کی وجہ سے، ایک راز کی وجہ سے جناب عباس کی لاشیں کو وہاں تک لے کر نہیں گئے۔ مقتل نے بیان کیا ایک راز تو یہ تھا کہ امام حسین نے بہت کوشش کی، امام حسین نے بہت کوشش کی، لیکن عباس کے جانے کے بعد حسین نہیں بچے تھے کہ جو عباس کو خیموں تک کے لے کر جاتے۔ لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ عباس کے آنسو یہ بتاتے ہیں کہ وہ راز یہ نہیں تھا، وہ راز یہ تھا کہ عباس جب خیموں سے آ رہے تھے تو انہوں نے سکینہ کو وعدہ دیا تھا کہ میں پانی لے کر واپس آؤں گا، اور جناب زینب سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے پردے کا ضامن اور حافظ میں ہوں۔ اے امام، اے مولا میرے لاشے کو خیمے تک لے کے میں جائیے گا۔ کیسے عباس اس خیمے میں جا سکتے ہیں جہاں پر سکینہ پانی کا انتظار کر رہی ہو؟ مولا امام حسین نے جناب عباس کے لاشے کو وہیں رکھا۔ اب آخری لمحات ہیں، عباس نے جیسے ہی اپنا دم توڑا، امام حسین نے اعلان کیا الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، اے بھیا عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی، اے بھیا عباس۔ اب امام حسین آزاداروں بس چند جملے اور سن لیں۔ صاحب لوائی انت صاحب لوائی، اے عباس تم علم بردار، علم تو نیچے نہیں رہ سکتا۔ جناب عباس کے علم کو لیا، مولا حسین خیموں کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ اب خیموں میں جب بچوں نے مولا عباس کا علم آتے ہوئے دیکھا، ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سکینہ نے بچوں کو بلایا، اے بچوں ادھر آؤ، مولا میرے چچا عباس واپس آ رہے ہیں، دیکھو چچا عباس کا علم واپس آ رہا ہے۔ تم پیاسے تھے نا، اپنے اپنے مشکیزے لاؤ، اپنے اپنے کوزے لاؤ، ابھی مولا عباس واپس آئیں گے، ابھی چچا عباس واپس آئیں گے، میں تم سب کو پانی دے دوں گی۔ اب علم آگے بڑھتا ہے، جیسے ہی علم خیموں میں داخل ہوتا ہے، یہ طبیعت انسان ہے نا، سکینہ بڑھ کے آگے علم کی طرف جاتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں کہ بابا علم لے کر آ گئے، بابا علم لے کر آ گئے، چچا نہیں آئے۔ بچی نے پلٹ کر دیکھا ہوگا، چچا نہیں آئے، بابا چچا کہاں ہے، بابا امو کہاں ہے؟ مولا حسین نے ایک مرتبہ بتایا، اے سکینہ تمہارے چچا ہمیشہ کے لیے نہر کنارے سو گئے۔ اب جیسے ہی سکینہ کو پتا چلا کہ چچا عباس شہید ہو گئے، ایک مرتبہ سکینہ نے بینڈ کرنا شروع کیے، اے بابا میں اب کبھی اپنی پیاس کی شکایت نہ کروں گی، مجھے میرے چچا عباس واپس دے دیجئے۔
مجھے میرے چچا عباس واپس دے دیجئے، میں اب کبھی پیاز کی شکایت نہ کروں گی۔ ایک جملہ آپ کی زحمت کو تمام کر دو۔ کاروان حسینی مدینے واپس گیا۔ جب جناب ام البنین تک کی خبر پہنچی، جناب ام البنین نے اپنے بیٹوں کی حال اور خبر پوچھا میرا عباس کہاں ہے؟ تو بتایا آپ کا عباس کربلا میں شہید ہو گیا۔ جناب ام البنین نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرا عباس اور شہید ہو جائے۔ کہا بی بی آپ کے عباس کے ہاتھوں کو قلم کر دیا گیا، آپ کے عباس کے سر پہ گرز آہنی لگا دی گئی۔ کہا نہیں نہیں نہیں، میرے عباس کے سر پہ گرز آہنین کوئی مار دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرا عباس وہ تھا کہ جب ہاتھ میں شمشیر ہوتی تھی تو ایک باز شکاری کی طرح حملہ کرتا تھا، میرے عباس کے سر پہ کوئی گرز نہیں مار سکتا۔ کہا بی بی آپ کے عباس کے بازو قلم کر دیے گئے تھے۔ کہا نہیں ہو سکتا، میرے عباس کے بازو، جب میرے عباس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ کہا بی بی آپ کے عباس کے ہاتھ میں شمشیر نہیں تھی، عباس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا۔ عباس جنگ کرنے نہیں گئے تھے، عباس پانی لینے گئے تھے، وہاں ان کو شہید کر دیا گیا۔ ام البنین نے بیان کرنا شروع کیا، اب مجھے ام البنین نہ کہنا، جس بیٹے کی بدولت میں ام البنین ہوا کرتی تھی وہ فرات کے کنارے سو رہا۔ واہ عباسا، واہ